بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ناظرین ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں۔ پہلی خبر بلوچستان سے ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے۔ 16 ارکان کے دستخط ہیں، لیکن معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ جو بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد ہوئی ہے یہ صرف لوکل برانڈنگ ہے یا اس کی برانڈنگ کہیں اور سے ہوئی ہے۔ کوشش کریں گے تہ تک پہنچنے کی، کیونکہ بلوچستان میں جب بھی کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کا رخ اسلام آباد کی طرف اور آگے کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز، وہیں سے شروع کرتے ہیں، بلکہ کوشش کریں گے کہ بلوچستان سے متعلق کوئی ہمیں اچھی سی شخصیت ملیں، ان سے معلوم کریں ہم۔ تو مسلم لیگ نواز کا آج اجلاس ہوا لاہور میں، چودھری صاحب کے شہر میں، اور وہاں پہ کل جو ٹویٹ کیا گیا تھا وہ تھا کہ 15 ستمبر سے پنجاب کی ڈویژنل سطحی تنظیم سازی کا فیصلہ۔ عظمیٰ بخاری میٹنگ میں پارٹی قائد میاں نواز شریف خصوصی خطاب کریں گے، جس میں پارٹی صدر میاں شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور دیگر مرکزی رہنما شرکت کریں گے۔ پارٹی کی تنظیمی میٹنگ 15 ستمبر سے 30 ستمبر تک جاری رہیں گی۔ عظمیٰ بخاری، یہ کل ٹویٹ ہوا پی ایم ایل این کی طرف سے، اور آج اجلاس ہوا ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے تعلق رکھنے والے تنظیمی لوگ مسلم لیگ نواز کے رہنما آئے اور وہاں پہ گفتگو ہوئی، اور وہاں پہ مریم صفدر صاحبہ تو موجود تھیں، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اس اجلاس میں نہیں گئے، اور مریم صفدر صاحبہ نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ نئے الیکشن کی تیاریاں کریں، اور اس میں اور بھی گفتگو کی۔ اس میں شہباز صاحب اور حمزہ شہباز کیوں نہیں تھے، یہ ہے سوال، اور وہ تھے بھی لاہور میں۔ چودھری صاحب، آبویسلی دراڑیں تو پڑی ہوئی ہیں وہاں، اور بظاہر شہباز شریف اور حمزہ شہباز۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو سن رہے تھے، اور وہ افغانستان کے بارے میں ظاہر ہے ایک ہی ہاٹ ایشو ہے اس وقت مغربی دنیا کا، اور وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پہ کہا کہ خواتین کے پردے سے متعلق معاملہ ہو یا افغانستان میں حکومت کا باہر سے کوئی چیز مسلط نہیں کی جا سکتی، یہ افغان عوام کا حق ہے، اور افغان حکومت کو یعنی کہ طالبان حکومت کو وقت دینا چاہیے ڈکٹیشن کے بجائے۔ کٹ پتلی حکومت نہ پہلے کبھی چلی افغانستان میں، نہ اب چلے گی۔ تو چودھری صاحب، ہم بات کر رہے تھے مسلم لیگ نواز میں بھی ایک کٹ پتلی حکومت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں، اور آج شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز کیوں نہیں آئے، اور وہاں پہ جو لوگ آئے تھے وہ پوچھتے رہے رہنما ایک دوسرے کے کہ جناب یہ کیا چکر ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا شہباز بھی ہوں گے، حمزہ بھی ہوں گے۔ نہیں، یہ بغاڑ اور یہ دراڑیں جو پڑی ہوئی ہیں نا، یہ اب وہ نہیں ہونی، سیمنٹ نہیں ہونی یہ دیوار، یہ بڑھتا جائے گا۔ یہ ابھی ذرا ان کو امید ہے کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے کل پرسوں ترسوں اگلے الیکشن میں کوئی باؤنس بیک کر جائے۔ وارث شاہ جو گئے سو نہیں مڑتے، لوگ ساتھوں آمنا پاک دینے، جو چلے گئے سو چلے گئے۔ لوگ ہمارے سے توقع کرتے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے، تو ان کو ابھی ایک لالی پاپ لگایا ہوتا ہے۔ کبھی نواز شریف وہاں سے منڈے کو انہوں نے بھی کوئی بڑکے بڑکے ماری ہیں، پوری قوم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو جائے، لو یعنی قوم جو ہے فوج اور عوام کٹے لڑنے کو تیار ہے دشمنوں سے، جی ہاں، اور یہ قوم کو فوج کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں، فلاں کہہ رہا ہوں، بھائی یہ اس طرح نہیں چلے گا جی۔ زندہ بھی تو رہنا چاہیے صاحب پالیٹکس میں، کچھ نہ کچھ کرتے رہو۔ تو ابھی یہ جو مریم نواز صاحبہ جو ہے نا، ایک تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں ان کی جو لفظ انگریزی کا اس کا متبادل اب کیا کریں، آؤٹ لینڈش ہوتی ہیں، ایسی جیسے کوئی اور ہی دنیا سے باتیں کر رہی ہیں۔ وہ جج جو ہے وہ سڑکوں پر ہڑتال کر دیں گے جی، جرنلسٹ جو ہے وہ درائے رابی میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ تو یہ جواز تو خود گورنمنٹ پیدا کر رہی ہے نا، پی ایم ڈی اے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ تو گورنمنٹ نے کیا ہے پی ایم ڈی؟ یہ کیا میڈیا کو ڈیولپ کرنا ہے؟ یہ میرا خیال ہے پی ڈی ایم سے متاثر ہو کے انہوں نے پی ایم ڈی اے لے کے آ رہے ہیں۔
جناب جب یہ پتہ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، پی ڈی ایم تو کچھ کر نہیں سکی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی گورنمنٹ کو. انہوں نے کہا کہ چلیں ایک ٹکر ہم مار کے دیکھتے ہیں، تو وہ پی ایم ڈی اے لے آئے خود ہی اپنے پیروں سے خود ہی کہاڑی مار رہے. آپ نے کہا تھا پی ایم ڈی اے لے کے آئیں، نہیں میں نے کہا تھا، نہیں تو پھر نہیں اور سن لینا. ہاں جی جب آپ کو میں کیونکہ آپ دیکھیں نا وی آر ٹاکنگ ویری فرینکلی، یہی اس کا حسن ہے اس پروگرام کا کہ بڑا پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے میں نے کیا کہنا ہے اور آپ نے کیا، کوئی مطلب ہے کام نہیں ونڈیا. ہاں میچ فکسنگ نہیں ہے. تو جناب جب وزیر اعظم کو وزیر قانون فروغ نسیم نے یہ کہا کہ میڈیا الیکٹرانک ہو یا پرنٹ، ان کے ساتھ ہمیں معاذرہ ہی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو اس پی ایم ڈی اے وہ کیا جو بھی ہے اس سے باہر رکھیں. البتہ جہاں ریگولیشن کی، رولز کی، قانون کی، قاعدے کی اور ڈسپلن کی امپوز کرنے کی ضرورت ہے وہ سوشل میڈیا ہے. وہ کسی کو نہیں بخش رہے، وہ ہر ایک کی پگڑیاں اچال رہے ہیں اور غلط بیانی اور فیک نیوز پر گزارا ہے. تو آپ جو ہے نا اس کو ری رائٹ کریں. فروغ نسیم کی سجیشن پر وزیر اعظم نے وزیر اطلاعات کو حکم دیا کہ بھئی یہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو اس معاملے سے باہر کر دو. تو پھر کیا جھگڑا. اچھا اس میں چوہے صاحب ایک بات بتاؤں کہ فیک نیوز، پروپیگنڈا نیوز، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ اس پہ ہونا چاہیے، جھوٹی خبر نہیں ہونی چاہیے. اور جھوٹی خبر کون سی ہوگی؟ جھوٹی کون سی خبر ہوتی ہے؟ کوئی خبر نہیں جھوٹی. ایک میں اور اگلی بات بتا دوں نا، یہ جو کہتے تو ہیں کہ فیک نیوز، اب اصل میں مسودہ ہے نہیں جہاں سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر 10 کروڑ اور 25 کروڑ کا فائن، پھر ٹریبیونلز، پھر یہ ہے کہ تمام پہلے سے موجود باڈیز ختم کر کے ایک نئی باڈی پی ایم ڈی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جب ساری چیزیں اور پھر اس میں آ جائے تھوڑا سا سسپیشیس قسم کی ایکٹیویٹیز آ جائیں تو اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فیک نیوز ایک بہت بڑا وسیع فیلڈ ہے، اور بعض اوقات فیک نیوز یوز کی جاتی ہیں. فیک نیوز کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہیں اسٹیٹس، ریاستیں، اس کو پروپیگنڈا. یہ اس لیول کے بغیر، اس لیول کی منظم سازش کے بغیر یہ پلاٹ نہیں ہو سکتی. ہوتا کیا پتہ کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک تھیم ہوتا ہے. فیک نیوز نہیں، اس کے پیچھے ایک تھیم ہوتا ہے. آج ہم چلے جائیں انڈیا، دلی، اس وقت جو پنج شیر اور طالبان کے بارے میں جو انڈین ریٹائرڈ جرنیل، انڈین ریٹائرڈ بیوروکریٹ جو ماؤتھ پیس ہیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے اور وہاں کی ریاست کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فیک نیوز پھیلا کے یہ ایک ماحول بنا رہے ہیں نا، اور باز نہیں آ رہے، اور ان کو پتہ ہے، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ فیک نیوز کیا ہے. وہ دیکھیں نا، ایک منصوبہ بنایا اور چیکو سلواکیا یا ہنگری یا مونٹی کارلو یا فلاں جو چھوٹے سے چھوٹے ملکوں کی جن کی آبادی بھی ہزاروں سے اوپر نہیں ہے، ادھر کے کسی اخبار کا حوالہ دے کے ایک بڑی سٹوری جو ہے پلانٹ کرا دی کہ پاکستان کی ایک ڈویژن فوج اس وقت افغانستان میں طالبان کے لیے لڑ رہے. سنا دیتے ہیں آپ کو. جی ڈی بخشی سنانا جی. طالبان کا وہاں پہ حاوی ہو جانا افغانستان پہ بھارت کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، اور پاکستان اور آئی ایس آئی کا سر 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا ہے. وہ سوچ رہے ہیں بڑی جیت ہم نے حاصل کی ہے امریکہ پہ، بھارت ورش پہ، اب ہم بھارت ورش کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے، فوکس کریں گے. اس کے علاوہ بھی جی ڈی بخشی اور باقی کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج وہاں پہ لڑ رہی ہے، پاکستان کی فلاں یونٹ جب وہ پہنچ گئی ہے پنشیر میں، اور یہ ہو گیا ہے وہ کہ فلاں افسروں کے نام، اور ڈاکٹر عامر لیاقت اس کو کرنل عادل بنا کے اس کی لاش دکھا دی. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک بات وہ ان کو شکر کرو کہ وہ ہمارا جو مجاہد وہاں لیکن چوہے صاحب ایک بات اور وہ سارے ٹیم گئی ہوئی ہے جان پر کھیل کے، ان کو انہوں نے کوئی وردیاں پہنا کے ان کو پاکستان فوج کا نہیں بنا دیا. وارشد صاحب تو واپس آ گئے ہیں، آپ کو بہت اچھی اچھی خبریں دیں گے آج 10 بجے پنشیر سے. تو ایک اور بھی ہے، ایک بات بتائیں، کیا فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب، یہ کیا اتنے سادہ لوگ ہیں کہ ایویں بس انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا پی ایم ڈی اے کا؟
سیاسی طور پہ فائدہ تو ہے نا ان کو. کیا اس وقت پورے سارے کے سارے جو صحافی ہیں, حکومت مخالف جتنے صحافی ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کام پر لگ گئے, کام پہ بیٹھے ہیں. وہ نہیں, جو نہیں بھی ہے حکومت مخالف وہ بھی وہاں مجبوراً وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, اور وہ اپنا جناب یہ تو بڑا ٹھیک ہے نا, حملہ ہو گیا ہے. حملہ ہو گیا, وہ سارے ادھر بٹھا دیے ہیں دھرنے پہ, اور موقع نہیں گیا جی دھرنا, وہ دھرنے پہ ہیں سارے, اور ایک ہی بحث ہو رہی ہے. کبھی مجیب الرحمان شامی صاحب کو بلا لیا جاتا ہے, کبھی کسی کو بلا لیا جاتا ہے. آج کیسے بلا لیا انہوں نے؟ اور حکومت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. اچھا, حکومت, حکومتی امور مملکت, there is a method in this madness. تو یہ اسٹریٹجی, منصوبہ پیچھے, یہ بھی تو دیکھیں نا, اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے. تمام ٹاک شوز میں کیا چل رہا ہے کہ آپ نے کوئی ایشو, سوشل ایشو, پبلک ایشو ڈسکس ہو رہا ہے, ڈالر کی بات ہو رہی ہے, کوئی پاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے, بتائیں جو ریئل ایشوز ہیں, ٹھیک ہے نا, جو لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں, کلنگ. تو اس لیے یہ ایک فائدہ تو ہے. اب پی ایم ڈی اے کو وہ جتنا مرضی لنگر آن کر دیں کہ دیکھیں, اور پھر ساتھ وزراء جو ہیں کنفیوژن بھی کر رہے ہیں. ایک وزیر آتا ہے کہ بھئی اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. فواد چوہدری صاحب آتے ہیں, نہیں, ڈٹ کے وہ سب کو ایک لاٹھی سے ایسا ہانکتے ہیں, پھر مشتعل ہو جاتے ہیں صحافی برادری کہ یہ کیا بات کر دی, اور پھر وہ نئے تازہ دم ہو کے آتے ہیں. جبکہ دوسرے جو جرنلسٹ ہیں, پھر ایک فیصل صاحب آتے ہیں, پھر آتے ہیں فیصل جاوید, پھر آ گیا فروخ حبیب, پھر آ گیا اسد عمر صاحب, ڈاکٹر فروغ نسیم, یہ سارے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی, کچھ نہیں ہوا. تو اسٹریٹجی تو اچھی ہے. یہ شوشہ چھوڑا کس نے؟ یہ شوشہ اسی لیے چھوڑا کہ آپ پچھلے 1.5 مہینے سے کیا ہو رہا ہے. نہیں تو حاصل وصول کیا, جب آپ, میں کیونکہ میرے پاس جو خبر ہے, میں نے تو اسپیسیفک خبر دی ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ بھی جو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں نا فروغ نسیم, اسی پر کام کرے, تو بس اینڈ آف دی گیم. اس کے بعد کوئی اور اتھارٹی تو ہے نہیں اس گورنمنٹ میں. اچھا, یہ تو نہیں ہے کہ پی ایم ڈی اے کو فیک نیوز ہے؟ اچھا, یہ بھی آپ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ساری اپوزیشن, اس کو کہتے ہیں اسموک سکرین, ساری اپوزیشن, اسموک سکرین, ساری اپوزیشن ہاں, اس وقت کس پہ لگی ہوئی؟ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, ہماری میڈیا برادری, لیکن یہ جو ہے سی پی این ای, یہ جو آزادی اظہار ہے, اس کو ایشو بنا کے پاکستان کو ملائن کیا جا رہا ہے ورلڈ اوور. سب کچھ ہوا ہی جب کہ نہیں, آپ دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے. اچھا سنیں, وہ امریکنز مل رہے ہیں, امریکنز بھی مل رہے ہیں نا ہماری برادری کے لوگوں سے. ہاں, یہ میں کہہ رہا ہوں نا, ٹھیک ہے, کہ وہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. سر, وین یو آر ان فوکس, پاکستان جو ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں آج ساری اٹینشن جو ہے پاکستان, افغانستان, طالبان, پاکستان, پانچ شیر, کابل, وہ کی عورتوں کے حقوق, اس کے حقوق, ساری لائم لائٹ جو ہے نا پچھلے کچھ عرصے سے, یعنی کم از کم آج پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے. کابل, آج کے دن کابل جو ہے اس وقت, جی ہاں, وہ فال کر گیا تھا. ہم جب پروگرام کر رہے تھے, ہاں جی, تو اسی وقت اطلاعات آ گئی تھی, یاد آ گیا. 1 مہینے میں سارا کا ساری اٹینشن جو ہے الحمدللہ پاکستان پر, اور پاکستان کے مفادات جو تھے افغانستان اور بیونڈ, ان پر توجہ ہو گئی. سارے لوگ عمران خان کی تعریف, فوج کی تعریف, جنرل باجوہ کا کمال اور کارنامہ, اور آئی ایس آئی چیف کے دورے, اور یہ اور وہ چائے پی رہے ہیں وہاں جی, اور انڈیا رو رہا ہے, چیخیں مار رہا ابھی ہے, بھی بخشی یا نو بخشی جی. جی ہاں, وہ سارے ایک سے ایک بار جھوٹ پر جھوٹ, فیک نیوز پر فیک نیوز کر کے اسی پر اپنا, یعنی ویئر از پاکستان ایئر فورس کہاں گئی ہے, کون سے بندے گئے لڑنے. آج بھی 7 جوان شہید ہوئے. ہاں, آج بہت بڑا واقعہ, کتنا بڑا واقعہ ہے. 7 جوان آج بھی شہید ہوئے, 5 دہشت گرد مارے گئے. لیکن جوائے صاحب, اس وقت منی جنگ شروع ہے, ٹھیک ہے, منی جنگ, دہشت گرد حملہ آور ہیں, اور وہ ہمارے پاکستان میں, وزیرستان میں, بلوچستان میں ہماری سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں. آرمی چیف ایک دن پنڈی کور کا, کراچی کور کا وزٹ کرتے ہیں. آج وہ ایئر ہیڈ کوارٹر گئے ہوئے تھے. وہ اپنے سارے کام, وہ تیاریاں دیکھ رہے ہیں, آپریشنل ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں.
اسٹرائک کور کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم کس میں الجھے ہوئے ہیں؟ ایک ایسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں جس کا وجود نہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ابھی تک۔ بس یہ تو غلط بات ہے، لیکن ہمیں معاف کرنا، یہ جو اس کو لائٹلی نہیں لینا۔ یہ 7 جوان یا ہزاروں جوان جی ہاں، اور افسر اور متحد اور پولیس اور عام شہری اور عام مدرسے اور اے پی ایس کیا اے پی ایس ہاں، وہ اسکول والوں کا جو بچے، اور جو جوہر ٹاؤن، جی بھائی کوئی ایک واقعہ، ہزار بندہ، 1 لاکھ کے قریب بندہ آپ کا 45 صفحات پر مشتمل ڈوزیر تیار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جو ریئل خبریں ہیں، جو ریئل نیوز ہیں، حقیقی خبریں، حقیقی ایشوز، وہ سکرین سے غائب، سر میں کہہ رہا ہوں کہ اور ایک فیک نیوز پہ آپ کو وار فوٹنگ پر اور لائٹننگ سپیڈ سے یہ دشمن جو ہے نا وہاں افغانستان سے، چونکہ وہ مات کھائی ہے انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے، وہ اب پاکستان میں ہتھیار اٹھا کے مختلف شکلوں میں حملہ آور ہو گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ کو ایمرجنسی لگانی ہوگی، ملک کو فوج کے حوالے کرنا ہوگا، اور ہر بندے کو اپنی آئیڈینٹی کے غلام حسین کہاں جا رہے ہو، کہاں آ رہے ہو، کس کے پاس، اور صابر شاکر آپ کدھر سے آئے ہیں فلاں، کیونکہ ایک دفعہ ہمیں ان کو پوری طرح کچلنا ہوگا، ورنہ یہ سانپ جو ہے نا ہمیں ڈسیں گے۔ ایسا ہی ہے، بالکل اسی اور طرح۔ ہمارے جو یہ 7 جوان ہیں، ان کی قربانیاں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے لواحقین کی، جس طرح آرمی چیف گھر گھر جا کے ان کے مسائل سن کے وہیں موقع پر آرڈر دے رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ بھئی وہ جنت میں جائیں، اور جو لواحقین ہیں ان کے لیے دنیا جنت بنایا جائے، کیونکہ ان کے جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ہم نہیں واپس لا سکتے، نہیں آ سکتے، وہ ہمارے کل کے لیے اور آج کے لیے اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کسی وقت ISPR کے DG صاحب کو ہم بناتے ہیں کہ یہ جو ایک دم سٹیپ اپ ہو گیا ہے بلوچستان میں، پاکستان میں، اس کی انہوں نے کوئی ابھی تک ہمیں ابھی ذرا دیکھ لیں اگر وہ ہیں اویلیبل تو، کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، کیوں ان کے پاس کوئی اطلاعات نہیں آئیں، یا دشمن ایک دم اس بڑے بیمان 7 بندے ایک وقت میں شہید ہونا ہمارے لیے تو بہت قیامت ہے، جی ہاں، بہت بڑی قیامت ہے۔ جی ہاں، تو یہ ذرا ان سے بات کریں، بریگیڈیئر شفیق، ان کو مبارک دی ہے، کس چیز کی؟ وہ تو ابھی بریگیڈیئر ہو گئے نا، وہ تو مدت ہو گئی ہے، وہ تو اب آگے جانے والے، آگے جانے والے، اب تو میجر جنرل ہونے والے ہیں، اچھا کمال کرتے ہیں۔ اچھا بول رہا، لیکن ذرا بات کریں میجر جنرل بابر افتخار بابر۔ جی ہاں، بابر افتخار صاحب، تو خیر کوشش کرتے ہیں جی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم صرف یہی کہیں گے اس فورم سے جوئی صاحب کہ PMDA ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ جس کا وجود ہی نہیں ہے، جس کا مسودہ ہی نہیں ہے، اس پہ یہ ساری ایک ایکٹیویٹی آپ نے سٹارٹ کروا دی، تو بہتر ہے کہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آئے۔ فواد چودھری صاحب پرائم منسٹر سے بات کریں، ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں، پالیسی سٹیٹمنٹ دیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اپنا اپنا کام کریں سارے، اور تمام اس وقت وزیر، مشیر، جو حکومتی ارکان، اپوزیشن ایک ہی بات کر رہے ہیں، PMDA، تو بہتر ہے کہ پاکستان کے اور بھی مسائل ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی اور اہم مسائل ہیں، ان پہ بات کرنی چاہیے۔ تو ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کا CNN کو انٹرویو۔ آپ نے دیکھا بالکل ایک کیا کہنا چاہیے اسکرپٹڈ کا لگ رہا تھا، کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان میں جو شکست ہوئی ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو، اس کا جواز تلاش کیا جا رہا ہے، اور اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت اچھے سوالات کا جواب دیا وزیر اعظم عمران خان نے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جب رشیا کے خلاف یہ مجاہدین لڑ رہے تھے تو اس وقت تو امریکہ اس کو مقدس فریضہ سمجھتا تھا، اور جہادی جو تھے وہ ان کے ہیروز تھے، لیکن جب وہی مجاہدین طالبان کی صورت میں امریکہ، جو کہ بالکل جیسے رشیا نے حملہ کیا تھا اسی طریقے سے امریکہ نے افغان سرزمین پہ حملہ کیا، اور جب وہی مجاہدین، وہی افغانستان کے شہری جب امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے تو وہ دہشت گرد قرار دے دیے گئے۔ اب جو سب بات یہ ہے کہ سیدھی کیوں نہیں مانتے کہ جی ہمیں شکست ہوئی ہے، اور کیا یہ حقانی نیٹ ورک کی جو بات اب کر رہے ہیں
تو جب یہ دوحہ میں مذاکرات کر رہے تھے امریکنز، جی اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ حقانیز بھی افغان طالبان کا حصہ ہیں، اور افغان طالبان کے ساتھ اس طرح کی کوئی شرائط کیوں نہیں رکھی انہوں نے کہ حقانیز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، فلاں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس وقت تو بالکل بھیگی بلی بنے ہوئے تھے، اور صرف ایک تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں محفوظ راستہ مل جائے اور اچھا سا نیریٹو مل جائے کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا، نہیں ہم تو جا آپ رہے آج ہیں۔ مجھے بتائیں صابر شاکر صاحب، میں ان پہ نہیں جانا چاہتا، جی اگر طالبان 15 اگست کے بعد اگر امریکی فوجیوں کا تحفظ نہ کرتے تو جیسے ایک حملہ ہوا ہے اس کو تکہ بوٹی ہو جانی تھی، جی ہاں، وہاں سے کوئی نکل سکتے یہ لوگ؟ کتنے جہاز نکلتے اور کس طرح نکلتے؟ وزیر خارجہ بلنکن ہاں جو اب ہر طرح کی سمجھ نہیں آ رہی نا ان کو کہ ہوا کیا ہے، مار پڑی ہے، بات مان لیں، اقرار کر لیں عالمی برادری کے سامنے کہ جی ہم ہار گئے ہیں، اسی طرح ہارے ہیں جیسے رشیا ہارا تھا، نہیں تو سابق صدر ٹرمپ روز یہی بات یہی کہہ رہے ہیں۔ ذرا سنائیے گا جی بلنکن کا جو کہ 2021 میں طالبان بہت زیادہ تگڑے ہو جائیں گے افغانستان میں۔ By January 2021, the Taliban was in the strongest military position it had been in since 9/11, and we have the smallest number of troops on the ground since 2001. As a result, upon taking office, President Biden immediately faced the choice between ending the war or escalating. Had he not followed through on his predecessor's commitment, attacks on our forces and those of our allies would have resumed, and the Taliban's nationwide assaults on Afghanistan's major cities would have commenced. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہی راستے تھے کہ ٹرمپ والے معاہدے پہ عمل کرتے اور انخلا کرتے، اور یا پھر ٹرمپ کے معاہدے کے برعکس اگر ایسا کرتے تو طالبان کے ہاتھوں امریکی فوج مار کھاتی، نیٹو فوج مار کھاتی۔ اس لیے ہم نے یہی مناسب سمجھا، جنوری 2021 میں طالبان پہلے سے زیادہ مضبوط تھے۔ تو ان کو تو نظر آ رہا تھا نا چوئی صاحب، اور ان کے جو وہ فرنٹ مین ہیں آپ کے وہ بھائی مودی سو سرکار، کال یا بات سنیں، سو کال سپر پاور، اور ان کا وہ خلیل زاد، جی ہاں زلمے خلیل زاد جو وہ اسپیشل ان کا انوائے تھا، کیا تھا، جی ہاں، وہ کئی مہینے بلکہ سال ڈیڑھ جو مذاکرات فرماتے رہے ہیں طالبان، اور وہ اکراس دی ٹیبل بات چیت کر رہے تھے ایکول لیول پر، اس وقت وہ طاقت نہیں ان کی آپ نے مانی ہوئی تھی۔ مانی ہے نا۔ آج کیا ہے؟ آج آپ کے لوگ ان کو امداد نہیں پہنچا رہے، جو وہ امریکہ کا حمایتی ہے۔ پنشیر میں کون؟ وہ پنشیر میں امریکہ نے خود غنی سے، اشرف غنی سے، وہ کیا نام ہے، شمالی اتحاد پنشیری ایک وزیر دفاع لگوایا، آخری دنوں میں وزیر دفاع لگوایا۔ اس نے جو افغان آرمی کے پاس اسلحہ تھا وہ سارے کا سارا پنشیر میں جمع کیا، ہیلی کاپٹرز دیے اور باقی وہ وہیکلز دیں، جدید ترین اسلحہ دیا، اور وہاں سے اتنا اسلحہ برآمد ہوا ہے جو ایک فوج کے پاس، ایک ملک کی فوج کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ گھر تو دیکھ لیے امریکہ نے، اور اب پنشیر میں بھی دیکھ لیا۔ اب وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھے ہوئے ہیں، امراللہ صالح ان کا فرار ہو گیا ہے، اس کے گھر سے ڈالر اور سونے کی وہ اینٹیں برآمد ہوئی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا وری یہ ہے کہ میں پھر دوبارہ ادھر ہی آؤں گا، آپ کیونکہ یہ کافی فالو کرتے ہیں نا کلوزلی افغانستان کی، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ افغانستان سے تو آیا ہے کہ ابھی ارشد شریف نے بھی ضیاء نے بھی، باقی رپورٹس بھی یہ ہے کہ وہاں تو امن ہو گیا 99%۔ یہ اب بدامنی جو ہے پاکستان پر مسلط کی جا رہی ہے۔ تو آپ ذرا یہ 7 جو ہمارے شہید ہوئے ہیں آج، ہاں جی، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں چھوٹا ہے۔ واقعہ نہیں ہے سر۔ آپ ذرا وہ سنائیے گا جی، بلنک جب پوچھا ایک کانگریس مین نے کہ الزامات، پاکستان پہ الزامات لگائے، اور وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ بالکل جی ٹھیک ہیں، یہی سارٹ وزیر اعظم عمران خان کو بھی سنوایا گیا ابھی انٹرویو میں، ذرا سنیے جی۔ Pakistan's played an active and by so many accounts a negative role in Afghan affairs for decades. They helped in actually branding the name Taliban. Pakistan's ISI had such strong ties and cooperation with the Haqqani network. When the Taliban took over in the last month, Pakistan's Prime Minister Khan claimed that Afghanistan had quote-unquote broken the shackles of slavery. How will we learn from their actions? And when we go forward, what do? What are some of the big issues that we should have stakes in the ground dealing
with Pakistan and the way they've acted over these decades. Thank you, Congressman, and I think you're very right to point at the role that Pakistan has played throughout the past 20 years and even before. चौधरी साहब, CIA का चीफ जाए अफगानिस्तान में तो बड़े कमाल की बात है, रॉ का चीफ जाए तो उसको भी है, अजीत डोवल जाए बहुत अच्छी बात है, इसराइल का जाए उसको भी बहुत अच्छी बात है, पंजशेर में इसराइली जासूस लड़ें वो भी बहुत अच्छी बात है। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का हमसाया है और जो 5 मिलियन जानें बचाई हैं भाई, और अब 3 मिलियन महाजरीन नहीं उनके रखे हुए आपने। उस वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाता है कि जब इनको मार पड़ रही हो, जानें बचानी हो, फैसिलिटेट करना हो, तो फिर पाकिस्तान की मिन्नतें भी करते हैं, पाकिस्तान से सहूलतें भी लेते हैं और अदरवाइज़ मलबा डालने की भी कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। नहीं, कोई शर्म नहीं आनी। आपने अपनी टाइटनिंग ऑफ द बेल्ट करना पड़ेगा, अपना यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन को रिविजिट करें और फौरी करें लाइटनिंग स्पीड से। और वार फुटिंग पर मैं बहुत ही डिस्टर्ब्ड हूँ और मुझे कल तक जवाब चाहिए। बड़े कॉम्पिटेंट है मेरा ख्याल है बाबर इफ्तिखार बाबर, DGISPR, कि वो हमें इतलात लेके दें कि अब पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी गई है दहशतगर्दी की शक्ल में नई जंग, हम इसकी क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या काउंटर कर रहे हैं। अच्छा, एक शॉर्ट सुनिए कि अभी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि ड्रोन हमले 480 ड्रोन हमले किए और वो भी अमेरिका उस वक्त इत्तेहादी था और कर रहे थे और उस वक्त हुक्मरान जो है ज़ाहिर है। ज़रा सुनाइएगा। आप तो नॉन नेटो अलाई भी बनाया हुआ था। नॉन नेटो क्या था, फ्रॉड नेटो था जी, क्या करते हैं, फ्रॉड अलाई। सुनाइए। The guy the Biden administration droned, was he an aid worker or an ISIS-K operative? The administration is, of course, reviewing that strike, and I'm sure that a full assessment will be forthcoming. So you don't know if it was an aid worker or an. ये चौधरी साहब जो काबुल में इन्होंने ड्रोन हमला किया और उसमें अपना ही NGOs का इमदादी कारकुन कहते हैं मार दिया, मुझे तो लगता है ये कुछ सुनाइए जी, ज़रा एक और शॉट सुनवाएं। The thing is this isn't just you. It's been going on for administration after administration. The Obama administration droned hundreds and hundreds of people. And the thing is there is blowback to that. I mean, I don't know if it's true, but I see these pictures of these beautiful children that were killed in the attack. If that's true, and not propaganda, if that's true, guess what? Maybe you created hundreds or thousands of new potential terrorists from bombing the wrong people. So you got to know who we can't sort of have an investigation after we kill people. We have an investigation before we kill people. साहब ये है भाई, कोई परवाह नहीं है ना। ये तो फिर इनका खनास जो है वो अपनी मौत मर गया जब वो तालिबान का रातों रात सारी जगह कब्जा हो गया और ये अपनी जान में बचाने के लिए तालिबान के रहमो करम और पाकिस्तान के अमली तामन के मोहताज रहे। अमली तामन प्रोग्राम का वक्त चौधरी साहब खत्म हुआ, दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।